درود پاک کا نغمہ پسند کریں پڑھیں اللهم صل على سيدنا سیدنا و نبينا مولانا محمد معدن مولانا الجود محمد والکرم وعلى آله وآلہ وأصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کو کرتے ہوئے ایک حقائق پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کا مقصد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دور میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، حاضرین مجلس سے کہا کہ جو میرے ان 3 سوالوں کے جوابات دے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت عطا کروں گا، آدھی سلطنت کا بادشاہ بناؤں گا۔ سب خاموش تھے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کوئی سوال کرے اور وہ بھی آدھی سلطنت کا، تو سب جانتے ہیں کہ یہ جواب دینا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سب نے خاموشی اختیار کی۔ وزیر نے لالچ میں آ کر یہ بات کہی کہ بادشاہ آپ سوال بتائیے، میں جواب دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اگر جواب نہ دے پائے یا اگر جواب غلط رہا تو پھر سزائے موت کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ اس سوال کے جواب کے لیے 1 ہفتے کا 7 دن کا وقت بادشاہ نے مقرر کیا۔ وزیر نے پوچھ لیا کہ سوال کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ وزیر نے سوالات سماعت کیے، چلا گیا۔ جانے کے بعد میں اپنے احباب کو اس نے طلب کیا، دانشوروں کو طلب کیا اور کچھ انعام کی پیشکش کی۔ کہا کہ بتاؤ دنیا کی سچائی کیا ہے سب سے بڑی؟ دانشور اپنے اپنے اعتبار سے جواب دینے لگے۔ کوئی کہنے لگا یہ سچ ہے، کوئی کہنے لگا وہ سچ ہے۔ مگر کوئی ایک جواب پر متفق نہ ہوئے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ جو اس میں دھوکے باز تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے فلاں کو ایسا دھوکہ دیا، فلاں کو ایسا دھوکہ دیا، ایسا دھوکہ۔ تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے اعتبار سے جو دھوکہ گنایا تھا، دیا تھا، وہ انہوں نے پیش کی۔ وزیر کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تیسرا سوال پوچھا گیا، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے جواب دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آم میٹھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ شہد میٹھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز میٹھی ہے۔ جواب مکمل نہیں ہوا۔ کئی لوگوں سے پتہ کیا مگر جواب نہیں ملا۔
وقت قریب تھا آخر کار، جان بچانے کے ڈر سے وزیر بھاگا اپنا بھیس بدل کر بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے کہیں دور پہنچا، ایک کھیت میں پہنچا، پانی کی بڑی پیاس لگی۔ ایک کسان وہاں کھیتی کر رہا تھا، کھیتی کر کے وہ بیٹھ گیا۔ کچھ کھدائی وہ کر رہا تھا بیٹھ کر۔ وزیر نے بھیس بدلا ہوا تھا، اس نے پانی کی طلب پیش کی۔ کسان نے دیکھ کر وزیر سے کہا کہ آپ بادشاہ سے اتنا بھاگتے ہوئے کیوں یہاں آئے ہو؟ وزیر حیران ہو گیا، کہا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا، تم نے مجھے پہچانا؟ کہا ہاں پہچانا۔ کہا کیوں اتنے خوف سے بھاگ رہے ہو؟ اس نے سارے معاملات کو پیش کیا۔ کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بادشاہ نے تو بڑے آسان سوال پوچھے ہیں۔ جواب دیا کہ اگر آسان سوال ہے تو تم ہی بتا دو۔ پہلا سوال پوچھا گیا، کہا کہ پوچھو۔ کسان کہتا ہے کہ پہلا سوال کون سا ہے بتاؤ۔ وزیر کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کسان وزیر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ موت۔ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، مرنا ہے۔ اس جسم کو فنا ہونا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے موت، کہ اس سچ کا انکار دنیا میں کسی کو نہیں۔ اس سچ کو وہ بھی مانتے ہیں جو خدا کے ہونے کا معاذ اللہ رب العالمین انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ مرنا ہے۔ سب سے بڑی سچائی دنیا کی موت ہے۔ اس نے کہا، وزیر بہت خوش ہوا کہ واقعی بہت صحیح جواب دیا۔ کہا دوسرا سوال پوچھیے۔ کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تو کہا اسی پہلے سوال سے جڑا ہوا دوسرا سوال ہے، اس سے کیا بات ہے؟ بڑی بات ہے۔ کہا بتاؤ۔ کہا کہ زندگی دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہم جس زندگی کو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ وفا کرے گی، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ یہ زندگی ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے، وفا نہیں کرتی۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ وزیر کو وہ بات بھی سمجھی، کہنے لگا کہ واقعی اس سے صحیح اور زیادہ دوسرا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ تیسرا سوال اس نے پوچھا۔ وزیر نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ کسان کھدائی کچھ کر رہا تھا،
وزیر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اکیلے ہی آدھی سلطنت لے لو گے اور میں صرف خدائی کرتا رہوں گا، اس میں میرا کیا فائدہ؟ 2 سوال کے جوابات دے دیے، تیسرا تم ڈھونڈ لو۔ وزیر نے کہا کہ میں تمہیں اپنا قریب کر لوں گا، میں تمہیں اتنی گائے، اتنی بھینس، اتنے اونٹ اور یہ سامان تمہیں عطا کروں گا۔ کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے وزیر آگے گیا اور کچھ پکا ہوا تھا اس سے ہٹا دیا، وہ کھیر، وہ کسان آگے جا کر اس جو کھیر پکی تھی اس کے پاس اس کو چکھنے لگا اور کہنے لگا کہ اس سے میرا کیا فائدہ اتنے میں؟ کہا کہ میں تمہیں اپنے گھوڑوں کے استبل کا مالک بنا دوں گا۔ کہا میں اتنے میں بھی راضی نہیں۔ کھیر کھاتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے، پھر کہا کہ اور کچھ زیادہ دوں گا۔ کہا بات تو آدھی سلطنت کی ہے۔ اب اور زیادہ دوں گا۔ کہا نا، میں تمہیں آدھی سلطنت کیوں دلواؤں؟ میں جواب نہیں دیتا۔ کہا اور زیادہ دوں گا۔ اتنا دوں گا، یہ منع کر رہا تھا۔ اس نے آدھی کھیر کھائی اور وہ کھیر رکھی، اتنے میں ایک کتا آیا۔ آنے کے بعد اس آدھی کھائی ہوئی کھیر میں منہ ڈال دیا اور اس کھیر کو کھا کر چلا گیا۔ اب تھوڑی سی باقی تھی۔ اب کہا کہ تم چاہتے کیا؟ کہا ٹھیک ہے، ایک کام کر لو کہ نہ مجھے استبل چاہیے، نہ تمہاری اتنی ساری چیزیں چاہیے۔ ایک کام کر لو کہ یہ کٹوری میں سے جو کھائی ہوئی کھیر تھی میری، ابھی اس کھیر کو کتے نے کھایا ہے، تم یہ کھیر کھا لو۔ میں تمہیں تیسرے سوال کا جواب دوں گا۔ کہنے لگا کہ یہ کون سی شرط ہے؟ مجھے نہیں پوری کرنی ہے، میں جاتا ہوں۔ وہ جانے لگا، کسان نے آواز کی اور کہا کہ دیکھو، آگے جاؤ گے آگے بھی موت ہے، پیچھے آؤ گے تب بھی موت ہے، یعنی آگے جاؤ گے تو بھاگتے رہو گے زندگی بھر۔ بادشاہ کے، سلطان کے سپاہی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور اگر پکڑے گئے تو پھر موت ہے۔ تو ایک ہی تمہارے پاس راستہ ہے، آپشن ہے کہ اس بچی ہوئی کھیر کو کھا لو، تیسرے سوال کا جواب دے دو۔ وزیر سوچنے لگا، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، کب تک سلطان کے سپاہیوں سے بھاگتا رہوں گا اور اگر پکڑا گیا تو موت ہونی ہے؟ اس سے بہتر ہے کھیر کھا ہی لیتا ہوں۔ وہ لیا، اس نے وہ کٹورا لیا اور کٹورا لینے کے بعد میں اس کھیر کو کھا لیا جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا۔ اس نے ہاتھ دھو لیے، منہ کو صاف کر لیا۔ کسان نے کہا کہ مجھے تمہاری سلطنت سے اور تمہاری آدھے معاملات میں سے کچھ نہیں چاہیے،
کہا کہ پھر تیسرے سوال کا جواب تو دے دو. کہا کہ تیسرے سوال کا جواب تم نے ابھی ابھی پورا کیا ہے. کہا بتائیے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تو اب کسان کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، اور اس غرض کو پوری کرنے کی خاطر وہ ہر حد کو پار کر سکتا ہے، نیچے سے نیچے لیول تک گر سکتا ہے. سمجھے؟ یہ ایک حکایت ہے. اب اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھ لو اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان جب اپنی غرض پہ آتا ہے، اس کو اپنی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا جیسے اس وزیر نے کی، کیونکہ وہ غرض اس کے لیے سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، وہ خواہش اس کے لیے سب سے زیادہ لذت دینے والی ہوتی ہے، اور اس خواہش کے چلتے وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا. یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا میرے تعلق سے کیا سوچے گی، دنیا مجھے دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی ہے. اور اگر دنیا سے چھپ بھی جائے تو یہ کبھی نہیں سوچتا جس کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے اس پر میرے تمام راز کھلے ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں جو میں اپنے رب سے چھپا سکوں، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں میں اس کی بارگاہ سے چھپ سکوں. میرے ہر فعل کو، میرے ہر حال کو، یہاں تک کہ میرے دل پر گزرنے والے ہر خطرات کو بھی میرا رب جانتا ہے. میں نے جو کیا کر کے بھول گیا، جو یاد ہے جو کروں گا، ان تمام باتوں سے میرا رب باخبر ہے. ایک دن میں کتنی مرتبہ اپنی پلکوں کو جھپکاتا ہوں، اس کا حساب میرے پاس نہیں مگر میرے رب کے پاس ہے. تین چیزوں کا سوال کا جواب دینے کے بعد میں اب سوچئے کہ صوفیہ آج جن کی عرس کی شب ہے، خواجہ حسام الدین، خواجہ فخر الدین چشتی، غریب نواز کے شہزادے، زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی اتنی مبارک زندگی ہے. یاد الہی کے خاطر اپنے شہر کو چھوڑا ہے اور ایک بیابان علاقے میں آباد ہوئے اور کھیتی کرتے رہے اور اسی سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے اور یاد الہی میں مشغول ہوتے. پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں جتنا تمہیں چاہیے، زندگی چلانے کی جتنی تمہیں ضرورت ہے، اتنا حاصل کرو، وہ بھی حلال طریقے سے. اور اگر وہ مکمل ہو جائے تو مکمل باقی کی زندگی اپنے رب کی یاد میں گزارو. یہی زندگی کا فلسفہ ہے. صوفیہ کی زندگی دیکھ لو کہ اولیاء کاملین اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارتے ہیں. سلسلے فردوسیہ کے اندر تو یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ کنز حرام ہے. کنز یعنی جمع کر کے رکھنا. بعض صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا
یعنی آپ نے 50 روپے کا کھانا آپ کو آج لگتا ہے، اس کے لیے جو مسالہ آپ نے اکٹھا کیا، کھانا بن گیا، مسالہ باقی رہ گیا۔ صوفیہ کے نزدیک، بعض صوفیہ کے نزدیک کی وہ مسالہ جو باقی رہ گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ شام میں کھائیں گے یا رات میں بچ گیا تو کہتے ہیں کہ صبح کو جو ہے وہ کھانے میں دوسرے دن کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں رات میں بچ گیا، فرماتے ہیں یہ جمع کر کے رکھنا بھی ان بزرگوں کے نزدیک، بعض کے نزدیک حرام ہے۔ فرماتے ہیں جس رب نے آج کھلایا ہے کل کا مالک بھی وہ ہے۔ یہ ہے اپنے رب کی ذات پر کامل یقین، اور جب تک یہ یقین ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مومن کامل نہیں بن سکتے۔ اس یقین کی حد تک جب بندہ پہنچتا ہے تب وہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب بنتا ہے، اور محبوب بننے کے لیے اسے یہ کام کرنا، یعنی اس مقام تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس حکایت سے ایک بات صاف نظر آتی ہے کہ موت، زندگی اور غرض، یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ غرض انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ زندگی دھوکہ دے دیتی ہے، اور اس کو جو وعدہ ہے موت اس تک پہنچتی ہے۔ میں یہی عرض کروں گا کہ اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو اپنی زندگی میں، اور اپنی غرض کو پورا کرنے کی خاطر حلال اور حرام میں کہ فرق کو کیے بغیر، یعنی یہ نہیں کہ ہماری غرض ہے اس لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اگر حرام کریں گے تو جس طرح سے حرام کمائی ہم نے کی یا حرام کام سے ہم نے جو مال حاصل کیا، وہ سوائے ہمیں جہنم کے طرف لے جانے کے اور کچھ نہیں دے گا۔ تو ان باتوں کا خیال کیجیے، یہ زندگی کی بڑی اہم چیز ہے۔ آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اور زندگی ہم سب کی مختصر ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دیں، سنیت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، فرقہ باطلہ سے بچتے رہیں۔ یہ گاؤں، یہ علاقہ سنیت سے، سنی یہاں پر ہیں تو اپنے علاقے کو محفوظ رکھو بد مذہبیت سے، صلح کلیت سے۔ اپنی اولاد کو سب سے پہلے تعلیم دو دین کی، اس کی گھٹی میں مسلک اعلیٰ حضرت پلاؤ، فرقہ باطلہ سے دور رہو، بد مذہبوں سے دور رہو، مشرکین سے، خلط ملط سے دور رہو۔ اپنے دین میں کوئی کمی آئے ایسوں کی صحبت سے بچو، سنیت پر سختی سے قائم رہو۔ یہی پیغام ہے، اور انہی کے لیے ان جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، تاکہ آپ یہاں آئیں، آنے کے بعد میں کچھ سیکھ کر جائیں، اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لے کر یہاں سے اٹھیں۔ گناہ سرزد ہو گئے، گناہوں کے معاملات کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں سچے دل سے، آئندہ زندگی میں گناہ نہ ہونے کا عہد کریں، اور پھر اپنے زندگی میں انقلاب کو پیدا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے شہر میں، اپنے علاقوں میں، اپنے خطوں میں غریبوں کی طرف توجہ دو، پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کی طرف
دور کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم دنیا میں اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ قیامت کے دن تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائیوں کے متعلق ایک اچھا معاملہ رکھو، جو خود کے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو خود کے لیے چاہتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے چاہو، جس طرح سے خود بننا چاہتے ہو اسی طرح سے اپنے بھائی کے لیے اچھائی پسند کرو۔ ہر چیز میں غریبوں کا خیال رکھو۔ مکتب ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج بد مذہب جو عام ہو رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں مکتب کا نظام قائم نہیں ہے۔ بہترین مکاتب جہاں پر تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہو، دی جائے، اور جہاں پر عقیدہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے، یہ بیسک باتیں آپ کو سکھائی جائیں، ایسے مکاتب اپنے علاقوں میں قائم کرو۔ بچیوں کی طرف توجہ دو، بچوں کی تربیت بہترین کرو، انہیں ہر اعتبار سے اچھا بناؤ، اچھا پڑھاؤ۔ یہی پیغام ہے اس جلسے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان سادات علماء کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں۔ میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کے کلام سماعت فرمائے۔ ابھی تک اگر آپ کسی پیر سے مرید نہ بنے ہو